السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسے کہ ہم پہلے واقعہ پڑھ رہے تھے، تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم معجزات پڑھیں گے۔ جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا کہ اسے اللہ کا تیر مارے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تیرے پاس ایک واضح چیز لاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، کیا میں آپ کے پاس ایک واضح چیز لاؤں؟ اس نے کہا، لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک ایک صاف اسدا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید دکھائی دیا۔ فرعون کو اپنے ہم نشینیوں سے کہنے لگے کے لیے ایک بات مل گئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، یہ سمجھدار جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے اتفاق کیا اور کہنے لگے، یہ تو صاف جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم حق بات کو جب تمہارے پاس آئے کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، جادوگر اگر جادو ہوتا تو کامیاب نہیں ہوتا۔ اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوسرا تیر چلایا اور کہا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمارا رخ بھیج دے اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور پھر ملک میں دونوں کی بڑائی تسلیم کر لی جائے۔ ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اور فرعون نے چاہا کہ سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوفزدہ کر دے، جیسا حکمران کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا، موسیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ مملکت کے جادوگروں کو جمع کیا جائے اور ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تیر اندازی کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ ملک مصر میں اعلان کر دیا گیا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص بھی جادو جانتا ہے بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ ملک کے کونے کونے سے جادوگر جمع ہو گئے، اور زینت سالگرہ کا دن مقرر ہوا، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، اور اگر وہ غالب آ گئے تو اب کیا ہوا؟ تم لوگ کیا دیکھتے ہو کہ چاش کے وقت اپنے گھروں سے نکلتے ہو اور جوگ در جوگ میدان کی طرف جا رہے ہو، اور میدان کی طرف بچے جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، مرد جا رہے ہیں، عورتیں سبھی چلے جا رہی ہیں۔ گھر میں وہی رہ گیا جو مریض یا معذور ہو۔ آج جادو اور جادوگروں کے ناموں کے سوا کوئی بات ذکر نہ کی جاتی۔ کیا اسے ان کا بڑا جادوگر بھی آ گیا؟ جی ہاں، اکسرا اور جیزہ کے مشہور جادوگر بھی آگے ہیں۔ بھائی جان، تمہارا خیال ہے کون غالب آئے گا؟ مصر نے اپنے جگر گوشے پھینک دیے ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے، آج ان پر کوئی غالب آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ان پر کیسے غلبہ حاصل کریں گے؟ انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ گھر پر پرورش پائی ہے، پھر مصر سے نکلے ڈرتے ہوئے اور کئی سال مدین میں رہے۔ انہوں نے جادو کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا مصر میں نہیں؟ کیا مدین میں؟ ہم نے وہاں کے بارے میں سنا ہی نہیں کہ یہ فن وہاں ہے۔ بنی اسرائیل آ گئے جو امید نا امید کی کشمکش میں تھے، شاید کہ نا امیدی غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ عمران کے بیٹے پر رحم فرمائے، اللہ بنی اسرائیل کی مدد فرمائے۔ جادوگر جو تھے بڑے فخر اور غرور سے آئے، اور رنگ دار کپڑوں میں ملبوس لاٹھیاں اور رسیاں اٹھائے نکلے، اور وہ ہنستے اور اتراتے ہوئے نکلے۔ آج فن کے اظہار کا دن ہے، آج فن کے اظہار کا دن ہے۔ آج بادشاہ ہمارا کارنامہ دیکھے گا، آج ہم قوم ہماری بڑائی دیکھے گی۔ جب جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے پوچھا، ہم اگر غالب آ گئے تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ کہنے لگا، فرعون آگے سے بولا، ہاں تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کا انعام یہی ہوتا ہے، یہی بادشاہوں کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس سے بہادروں کا شکار کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون کے وعدوں سے خوش ہو گئے۔ اب اور حق اور باطل کے درمیان دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو تم پھینکنا ہے، تم نے جو پھینکنا ہے وہ پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب آئیں گے۔
لوگوں نے عجیب مظاہرات دیکھے، میدان میں سانپ دوڑ رہے ہیں، لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور پیچھے کی طرف پلٹے اور شور مچایا، سانپ سانپ ہر جگہ، عورتیں چلائیں، بچے رونے لگے، میدان میں شور مچ گیا، سانپ سانپ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ دیکھا جو لوگوں نے دیکھا اور تعجب کیا، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے اثر سے انہیں دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف کا کھٹکھٹا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کیوں نہ ڈرتے؟ یہ آزمائش کا دن تھا، امتحان کے وقت آدمی کو عزت ملتی ہے یا رسوائی۔ اگر جادوگر غالب آ جاتے، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ایک آدمی کا غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بادشاہ کے سامنے اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، بلکہ باطل کے سامنے حق کا غلبہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ جادوگر غالب آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور فرمایا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے، اور جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو یا نکل لے گا، اور ان سب کچھ کو جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو کیا وہ جادوگر کے مکر سے ہے، اور جادوگر جہاں سے آیا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے عنقریب ناکام کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کے ذریعے حق باطل کے درمیان ثابت کرے گا، اگرچہ مجرم اس کو بات کو ناپسند کرے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک ہڑپ کر رہی ہے، جو سوا انہوں نے رچائے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے میدان میں پھینکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو انہوں نے سارا کچھ نکل لیا، بس حق ثابت ہو گیا، اور وہ جو کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ جادوگر جو تھے دہشت زدہ ہو گئے اور لاجواب ہو گئے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم جادو اور اس کی اصل کو جانتے ہیں، ہم جادو اور اس کی اقسام کو جانتے ہیں، ہم فن کے استاد ہیں، ہم فن کے امام ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کرتے اور فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے مدن پڑ گیا ہے، پگھل گیا ہے، جس طرح شبنم سورج کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جادوگر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ چیخنے لگے اور انہوں نے شور مچایا، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، اور جادوگر سجدہ میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا جب اس نے یہ سنا کہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ کبھی اٹھتا کبھی بیٹھتا اور کبھی چمکا اور کبھی گرجا۔ بیچارے فرعون کے ساتھ وہ ہوا جس کی اسے امید نہ تھی۔ اس نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہی، مگر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو روکنا چاہا اور جادوگر لے آیا، پس اچانک وہی حضرات موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ یقیناً اس کی تیر اسی پر پلٹ آئے، اسی کے نشانے اسی پر پلٹ آئے۔ فرعون کا خیال تھا کہ وہ جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے، اسی طرح عقلوں کا بھی بادشاہ ہے، اور جس طرح اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے، اسی طرح دلوں پر بھی حکمرانی ہے، اور مصر میں کسی اس کو اجازت کے بغیر کوئی عقیدہ اپنانے یا کسی پر ایمان لانے کا حق نہیں۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا، میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے؟ فرعون نے ان بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک تیر پھینکا اور کہا، یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ ان کی طرف اور دوسرا تیر پھینکا اور کہا، یقیناً یہ تمہاری چال ہے جو تم نے شہر میں چال چلی تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسرا تیر چلایا اور پھینکا ان کی طرف، جو بادشاہوں کی ترکش میں آخری تیر ہوتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کی مخالف سمت میں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان ایمان والوں نے تمام تیر ایمان اور صبر کے ساتھ ڈھال پر سہ لیے اور کہا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، بے شک اس لیے ہم اپنے ایمان
پہلے ایمان لائیں گے؟ انہوں نے ایمان اور جرأت سے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور تو نے جو جادو زبردستی سے ہم سے کرایا اسے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو شخص جرم کر کے اپنے رب کے پاس جائے گا اس لیے کہ وہ دوزخ کی سزا مقرر ہے، نہ اس میں مر سکے گا نہ جی سکے گا، اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن بن کر حاضر ہوگا اور اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے سوا ایسوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، یہی بدلہ ہے اور انعام ہے اس شخص کا جو پاک ہے۔ اب فرعون کی حماقت۔ فرعون موسیٰ کے معاملے میں بہت پریشان ہوا اور اس کی نیند اڑ گئی، اور فرعون کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا، اور دوسروں نے بھی اس غصے کو بھڑکا دیا اور کہا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو کھلا چھوڑ دیں گے، وہ ملک میں بگاڑ پیدا کریں گے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرعون بہت غصے میں آیا، بھڑک اٹھا، کہنے لگا ہم ان کی بیٹیوں کو قتل کر دیں گے اور بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے۔ اور فرعون نے ہر تدبیر سے بنی اسرائیل اور مصر والوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روکنا چاہا۔ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور کہا اے میری قوم، کیا یہ مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے چلتی ہیں یہ میری نہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا میں تم بہتر نہیں جانتے ہو؟ کیا میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو گھٹیا ہے اور کھل کر بات نہیں کرتا؟ اور فرعون نے بڑی نرمی اور بردباری سے کہا اے سردار ان قوم، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا۔ گویا اس نے بہت تحقیق کی، بہت سوچا اور اپنی قوم کی نصیحت کی اور حماقت اور کی اے حامان میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور ایک اونچا محل تیار کرو، شاید میں وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹوں میں خیال کرتا ہوں۔ حامان نے اینٹیں تیار کی اور محل بنایا۔ کہاں تک حامان تھک گیا اور ممار جو تھک گئے، اینٹ کار جو تھی وہ ختم ہو گئے۔ فرعون ابھی بہت دور تھا تو بادلوں تک نہ پہنچ سکا، چاند تک پہنچ سکتا وہ چاند تک نہ پہنچ سکا، سورج تک پہنچ سکتا تھا لیکن وہ سورج تک نہ پہنچ سکا، ستاروں تک پہنچ سکتا تھا وہ ستاروں تک نہ پہنچ سکا، آسمان تک پہنچ سکتا تھا نہیں پہنچ سکا۔ فرعون خائب اور خاسر اور سوار ہوا اور عاجز آ کر بیٹھ گیا۔ فرعون کیا وہ نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ ہی نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے، وہی آسمانوں میں بھی کارساز ہے اور وہی زمین میں بھی کارساز ہے۔ اب کیا ہوا؟ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سوا کوئی تدبیر نہ آئی۔ اس کے پاس اس کی دلیل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ فرعون بولا مجھے چھوڑو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو اور وہ بلا لے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا زمین میں کیا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا۔